السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میری نیک خواہشات ان تمام طلبہ کے لیے، ان تمام طالبات کے لیے جن کے اگزام کل سے شروع ہو چکے ہیں اور آج ان کا دوسرا پیپر ہے۔ میری نیک خواہشات کہ خدا انہیں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے، ان کے پرچوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں آپ کے پاس آج آپ کے چیپٹر سے، آپ کی پوری کتاب سے VVIP مطلب ویری امپورٹنٹ کوشچن لے کر کے آیا ہوں، جسے اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ کامل یقین ہے کہ آپ اردو کے پرچے میں تو 90 نمبر کے کراس کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور میرا یہ سلسلہ اردو کے پرچے کے دن تک ہوگا کہ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ میں نے سوچا ہے کہ آپ کو خط لکھنا، اپلیکیشن لکھنا بھی سکھلاؤں گا کسی دن۔ اور تو دیکھتے ہیں آج کے اہم سوالوں کو۔ چلیے، تو آج کا جو پہلا سوال ہے عزیز بچوں، وہ یہ ہے کہ ایوان غزل ایک ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ ایوان غزل ایک ناول ہے نا، ایک ناول کا نام ہے ایوان غزل۔ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایوان غزل کس کا ناول ہے، یعنی اس ناول کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو آپشن اے ہے شفیع جاوید، آپشن بی ہے سعادت حسن منٹو، آپشن سی ہے سلام بن رزاق اور آپشن ڈی ہے جیلانی بانو۔ تو ایوان غزل جو ناول ہے اس کو لکھنے والی جیلانی بانو ہے، اس کو لکھنے والی جیلانی بانو ہے، تو آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ چلیے دوسرا دیکھتے ہیں، دوسرا سوال، بارش سنگ کس کا ناول ہے؟ دوسرا ناول ہے بارش سنگ۔ بارش سنگ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس کا ناول ہے۔ تو بارش سنگ کے جو آپشن ہے، آپشن اے ہے جیلانی بانو، آپشن بی ہے سلام بن رزاق اور آپشن سی ہے شفیع جاوید اور آپشن ڈی ہے سعادت حسن منٹو۔ تو بارش سنگ جو ہے، یہ بارش سنگ جو ناول ہے یہ بھی جیلانی بانو، یعنی آپشن اے صحیح ہوگا۔ تو آپشن جیلانی بانو کے ایوان غزل اور بارش سنگ، جیلانی بانو کے دو ناول ہیں۔ جیلانی بانو کے کتنے ناول ہیں؟ انہوں نے 2 ناول لکھے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے کیا کہتے ہیں، ایوان غزل۔ ایوان غزل کی جو مصنفہ ہیں وہ بھی جیلانی بانو ہیں، اور بارش سنگ جو ناول ہے اس کی جو مصنفہ ہیں، یعنی مصنف کہتے ہیں کسی میل رائٹر کو اور مصنفہ کہتے ہیں کسی فیمیل رائٹر کو۔ مصنفہ ہے نا، مصنف کا جو تانیث ہے وہ مصنفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بارش سنگ کی جو مصنفہ ہیں یعنی رائٹر ہیں وہ جیلانی بانو ہے۔ تو ایوان غزل جو ناول ہے وہ بھی جیلانی بانو کا ہے اور بارش سنگ جو ناول ہے وہ بھی جیلانی بانو کا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی، یعنی جیلانی بانو کب پیدا ہوئی؟ آپشن اے ہے 1936، آپشن بی 1940، آپشن سی 1938 اور آپشن ڈی 1945۔ تو جیلانی بانو کی جو پیدائش ہے وہ آپشن اے صحیح ہوگا، 1936 عیسوی میں، 1936 عیسوی میں ہوئی۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ بشن سنگھ ایک کردار ہے، ایک افسانے کا کردار ہے بشن سنگھ۔ بشن سنگھ ایک افسانے کا کردار ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بشن سنگھ جو کردار ہے وہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آپشن اے ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ، آپشن بی ہے پرامس، آپشن سی ہے ابراہیم سقا اور آپشن ڈی ہے ٹھنڈا گوشت۔ تو بشن سنگھ جو ہے یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، آپشن اے صحیح ہوگا۔ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانہ جو ہے اس کا کردار ہے، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانے کے جو رائٹر ہیں وہ سعادت حسن منٹو ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کیا ہے؟ یہ مختصر افسانہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کیا ہے؟ یہ مختصر افسانہ ہے، اور اس کا جو ایک کردار ہے وہ بشن سنگھ ہے۔ تو بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟
मुख्तसर अफसाना टोबा-टेक सिंह का, और टोबा-टेक सिंह को लिखा है किसने? तो सादत हसन मंटू ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल यह है कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अफसाना एक होता है अफसाना और एक होता है अफसानवी मजमुआ। जैसे एक किताब में बहुत से चैप्टर होते हैं डिफरेंट, और बहुत मुख्तलिफ मज़ामीन को एक जगह जमा करके एक किताब तैयार की जाती है। तो अफसाना जब कहे तो कोई एक अफसाना, और जब अफसानवी मजमुआ कहे तो बहुत से अफसानों के मजमुए को अफसानवी मजमुआ कहते हैं ना, एक किताब को। तो पूछा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ यानी अफसानों का मजमुआ कौन सा है? इनके बहुत से अफसानवी मजमुए हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? तो ऑप्शन ए है वारदात, ऑप्शन बी है सोज़े वतन, और ऑप्शन सी है प्रेम पचीसी, और ऑप्शन डी है दानव दाम। तो अजीज़ तलबा, तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो ऑप्शन डी सही होगा, दानव दाम राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ई है, यानी कहाँ पर ये कॉलेज है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी कलकत्ता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी यानी कलकत्ता में वाक़ई है, कलकत्ता में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? बागो बहार जो एक किताब है, बागो बहार जो एक किताब है जिसे मीर अमर ने लिखा, उसका कामयाब तर्जमा किया, उसका अदब की किस सिन्फ से इसका ताल्लुक है? तो ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है नॉवेल, ऑप्शन सी है अफसाना, और ऑप्शन डी है इंशाइया। तो बागो बहार का जो ताल्लुक है वो सिन्फ दास्तान से है। वो किससे है? वो दास्तान से है, दास्तान से है ना। बागो बहार का ताल्लुक अदब की दास्तान से है ना, इसका जो ताल्लुक है वो दास्तान है। बागो बहार क्या है? वो दास्तान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से मीर अमन वहाँ के एक कारिंदा थे, वहाँ काम करने वाले थे, है ना। तो इन्होंने ये किताब तैयार की। तो ये पूछा जा रहा है कि बागो बहार किताब का जो तर्जमा किया मीर अमन ने, तो इस तर्जमे के में इनाम के तौर पर कॉलेज की तरफ से कितने रुपए का इनाम मिला? तो ऑप्शन ए है 500 रुपये, ऑप्शन बी 200 रुपये, और ऑप्शन सी 400, और ऑप्शन डी 100 रुपये। तो बागो बहार की तरफ से फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से बागो बहार के कामयाब तर्जमे पर क्या कहते हैं कि मीर अमन को ऑप्शन ए 500 रुपए के इनाम मिले। कितने के? 500 रुपए के इनाम मिले। चलिए अगला सवाल है कि सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? सिपारे दिल एक किताब है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसके राइटर कौन है? तो सिपारे दिल ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी वजीर आगा, और ऑप्शन सी ख्वाजा हसन नज़ामी, और ऑप्शन डी आज़ाद मौलाना आज़ाद। तो सिपारे दिल जो है वो ऑप्शन सी सही होगा, ये ख्वाजा हसन नज़ामी की किताब है, ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला बाकायदा खाका निगार कौन है? खाका निगार खत लिखने वाला, खत निगार खत लिखने वाला, है ना। तहरीर निगार तहरीर लिखने वाला, तस्वीर निगार तस्वीर बनाने वाला। तो पूछा जा रहा है कि उर्दू का पहला बाकायदा खाका निगार, पहला बाकायदा खाका लिखने वाला कौन है? तो ऑप्शन ए है फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल हक, और ऑप्शन सी है रशीद अहमद सिद्दीकी, और ऑप्शन डी है मंटू। तो उर्दू का पहला खाका निगार, उर्दू का पहला बाकायदा खाका निगार जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग उर्दू के पहले बाकायदा खाका निगार है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो है वो ये है कि नश्तर यास, है ना। आपको पता ही है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस तवज्जो से सुनिए कि नश्तर यास, नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ है? नश्तर यास किसका शेरी मजमुआ? यानी शेरी मजमुआ का मतलब ये होता है कि शेर की किताब
ایک شعر، ایک غزل، دو غزل نہیں، چند غزل نہیں، چند اشعار نہیں، بہت سے اشعار، بہت سی غزلوں، بہت سی نظموں کے مجموعہ کو شعری مجموعہ کہتے ہیں۔ تو ایک نام ہے شعری مجموعہ کا نشتر یاس، کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آپشن اے ہے پرویز شاہدی، آپشن بی ہے وزیر آغا، اور آپشن سی ہے خلیل الرحمن اعظمی، اور آپشن ڈی ہے یگانہ چنگیزی۔ تو نشتر یاس جو ہے، نشتر یاس جو ہے، یہ جو شعری مجموعہ ہے یہ یگانہ چنگیزی کا ہے۔ کس کا ہے؟ یگانہ چنگیزی کا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار کی تصنیف کی؟ کس کے خواہش پر، کس کے کہنے پر، کس کی چاہت پر میر امن دہلوی نے باغ و بہار جیسی کتاب کی تصنیف کی؟ تو آپشن اے ہے آصف الدولہ، آپشن بی ہے نواب واجد علی، آپشن سی ہے جان گلکرسٹ، اور آپشن ڈی ہے سر سید۔ تو میر امن دہلوی نے، میر امن نے جان گلکرسٹ، آپشن سی صحیح ہوگا، جان گلکرسٹ کے کہنے پر باغ و بہار جیسی اہم کتاب کی تصنیف کی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ سید سلیمان ندوی لٹریچر کی دنیا کے، ادب کی دنیا کے اور علمی دنیا کا ایک معروف، ایک ممتاز اور بہت ہی بڑا نام ہے۔ تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپشن اے ہے پٹنہ، آپشن بی علی گڑھ، آپشن سی لکھنؤ، اور آپشن ڈی دسنا۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی جو ہے کیا کہتے ہیں، دسنا ان کے گاؤں کا نام کیا ہے، دسنا میں پیدا ہوئے جو پٹنہ کے قریب ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ قصیدہ کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی ہیں، قصیدہ کے اجزائے ترکیبی یعنی قصیدہ جو جن چیزوں سے مل کر کے قصیدہ تیار ہوتا ہے وہ ہے تشبیب ہے، گریز ہے، مدح ہے، دعا ہے، حسن طلب ہے۔ تو یہی پوچھا جا رہا ہے کہ قصیدہ کے وہ کون سے حصے سے، یعنی وہ کون سے اجزائے ترکیبی سے غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ تو آپشن اے ہے گریز، آپشن بی ہے مدح، آپشن سی ہے طلب، اور آپشن ڈی ہے تشبیب، ہے نا؟ کیا ہے؟ قصیدے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں تشبیب، گریز، مدح، دعا اور حسن طلب ہے۔ تو قصیدہ کے کس اجزائے ترکیبی سے غزل جیسی صنف پیدا ہوئی، غزل جیسی صنف نکلی؟ تو غزل جو ہے وہ تشبیب سے، غزل جو ہے وہ کس سے نکلی ہے؟ تشبیب سے۔ غزل کس سے نکلی ہے؟ تشبیب سے۔ چلیے اگلا سوال یہ ہے کہ تضحیک روزگار میں کس کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ دراصل تضحیک روزگار جو ہے عزیز طلبہ، یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہجویہ قصیدہ ہے۔ سودا قصیدے کے امام کہے جاتے ہیں، اور ان کا جو ایک قصیدہ ہے کہ تضحیک روزگار ہے نا، در ہجو اسب، اس کا نام ہے در ہجو اسب المسمى به تضحیک روزگار۔ اسب کے معنی گھوڑا کے آتے ہیں، یعنی گھوڑے کے ہجو میں یعنی اس کی برائی بیان کرنے میں، جس کا نام ہے تضحیک روزگار۔ تو اسی میں پوچھا جا رہا ہے کہ تضحیک کے معنی مذاق اڑانا، تضحیک کے معنی مذاق اڑانا۔ تو تضحیک روزگار جو ان کا قصیدہ ہے اس میں کس کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ تو آپشن اے ہے گھوڑے کا، ہے نا، آپشن بی ہے فوج کا، آپشن سی ہے بے روزگاری کا، اور آپشن ڈی ہے بدنظمی کا۔ تو اگر لفظی معنی پہ غور کریں گے کہ در ہجو اسب، در کے معنی میں، ہجو کے معنی ہجو برائی بیان کرنا، اور اسب کے معنی گھوڑا، ہے نا، تو اس کا اگر اس لفظی معنی پہ کریں گے تو گھوڑے کے ہجو بیان کرنے میں، یعنی گھوڑے کی برائی بیان کرنے کے لیے یہ قصیدہ گڑھا گیا، یہ قصیدہ بنایا گیا تضحیک روزگار۔ تو اس میں آپشن اے آپ کو لگے گا کہ گھوڑے کے بارے میں، گھوڑے کا ہجو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی بنیادوں میں اور اس کی تہوں میں جب جائیں گے تو دراصل گھوڑے کی ہجو نہیں ہے، فوج کا ہجو نہیں ہے، بے روزگاری کا نہیں ہے، بلکہ وطن کی بدنظمی کا۔ سودا نے گھوڑے کو سامنے رکھ کر کے مغلیہ سلطنت کی بدنظمی کا مذاق اڑایا ہے، اور اس پر رونا رویا ہے کہ کیسی حالت انہوں نے ملک کی انتظامی صلاحیتوں کی بنا رکھی ہے۔ تو در تضحیک روزگار میں کس کا مذاق اڑایا گیا؟ وطن کی بدنظمی کا۔ آپشن ڈی صحیح ہوگا، وطن کی بدنظمی کا۔ جب مغلیہ
مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا، اس کا ستارہ غروب ہو رہا تھا، تو اس وقت جو قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا نے جو گڑھا، وہاں کی ابتری کا، وہاں کی بدتری کا، وہاں کی بدنظمی کا، وہاں کی بے احتیاطیوں کا اور بادشاہوں کے اور نوابوں کی بد انتظامیوں کا اس میں رونا رویا گیا ہے، لیکن سامنے گھوڑا کو رکھا گیا۔ آپ بھی یا ہم بھی یا کوئی بھی انسان بات کسی اور کو کہہ رہا ہے لیکن سامنے میں مخاطب کسی اور کو کر رہا ہے، مطلب اپنے ایک فرینڈ سے مخاطب، ارے جانتے ہو وہ جو ہے نا تم آج کل بہت بدمعاشی کر رہے ہو، میں نے وہ کہہ رہا ہے کسی اور کو لیکن سامنے میں مخاطب کسی اور کو ہے، تو یہ گفتگو کا انداز ہے۔ چلیے تو آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ رخ یار کے قابل کون ہوتا ہے؟ رخ یار کے قابل کون ہوتا ہے؟ ایک مصرع ہے، آپشن اے ہے شاعر، آپشن بی ہے معشوق، آپشن بی ہے سی ہے رقیب اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو رخ یار کے قابل جو ہے وہ معشوق، رخ یار کے قابل معشوق ہوتا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ راسخ کا شعری مجموعہ کس نام سے ہے؟ راسخ کا شعری مجموعہ یعنی شعر کی جو کتاب ہے ان کی، وہ راسخ عظیم آبادی کا شعری مجموعہ کس نام سے ہے؟ کلام راسخ، دیوان راسخ، کلیات راسخ اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو راسخ کا جو شعری مجموعہ ہے وہ آپشن سی کلیات راسخ کے نام سے ہے۔ کس نام سے ہے؟ کلیات راسخ کے نام سے ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ولی دکنی نے کس شہر پر مثنوی لکھی ہے نا؟ ولی دکنی نے، ولی نے ایک ہندوستان کے ایک بڑے اور مشہور شہر پر ایک مثنوی لکھی ہے نا؟ تو وہ اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ولی دکنی نے کس شہر پر مثنوی لکھی؟ آپشن اے ہے اورنگ آباد، آپشن بی ہے حیدرآباد، آپشن سی ہے سورت اور آپشن ڈی ہے میسور، ہے نا؟ تو آپشن ڈی ہے میسور۔ تو ولی نے کس پر مثنوی لکھی؟ تو ولی نے سورت شہر پر، سورت شہر پر جو گجرات میں ہے اس شہر پر مثنوی لکھی ہے نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ولی نے دہلی کا سفر کس کے ساتھ کیا؟ ولی دکنی نے دہلی کا سفر کس کے ساتھ کیا؟ آپشن اے میر کے ساتھ، آپشن بی غالب کے ساتھ، آپشن سی نواب واجد علی کے ساتھ اور آپشن ڈی اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ۔ تو ولی نے جو دہلی کا سفر کیا وہ اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ، آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ کس کے ساتھ کیا؟ آپشن ڈی اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ادب کی تاریخ میں ولی کس کے درمیان پل کی طرح ہے؟ ادب کی تاریخ میں، لٹریچر کی تاریخ میں ولی کا بڑا مقام ہے۔ لٹریچر کی تاریخ میں، اردو ادب کی تاریخ میں ولی کا بہت بڑا مقام ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ولی پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ ادب کی تاریخ میں ولی دکنی کن دو چیزوں کے درمیان پل کی طرح ہیں؟ کن دو چیزوں کے درمیان، کن دو علاقوں کے درمیان، کن دو سمتوں کے درمیان، کن دو حصوں کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں؟ تو آپشن اے ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ مشرق کے معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھ لے گا کہیں کہ مشرق کے معنی پورب، مشرق کے معنی پورب، مغرب کے معنی پچھم، شمال کے معنی اتر، جنوب کے معنی دکن، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر سے سنیے، مشرق کے معنی پورب، مغرب کے معنی پچھم، شمال کے معنی اتر، جنوب کے معنی دکن۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ ولی کن دو علاقوں کے درمیان، کن دو سمتوں کے درمیان پل کی طرح تصور کیے جاتے ہیں؟ آپشن اے ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، آپشن بی ہے شمال اور مشرق کے درمیان اور آپشن سی ہے شمال اور جنوب کے درمیان اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ولی دکنی جو ہے وہ آپشن سی صحیح ہوگا، شمال اور جنوب کے درمیان پل کی طرح تصور کیے جاتے ہیں۔ شمال اور جنوب کے درمیان پل تصور کیے جاتے ہیں، شمال کے معنی اتر، جنوب کے معنی دکن۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مجاز کے مجموعہ کلام کا نام بتائیں۔ پھر وہی سوال ہے، مجاز کہ مجموعہ کلام یعنی ان کے کلام، ان کی شاعری کا جو مجموعہ ہے وہ کس نام سے ہے؟ تو آپشن اے ہے سنگ آہن، آپشن بی پیرہن، آپشن سی سنگ پیراہن اور آپشن ڈی ہے آہنگ۔ تو عزیز طلبہ، مجاز کے مجموعہ کلام کا جو نام ہے وہ آپشن ڈی صحیح ہوگا، آہنگ۔ مجاز کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ آہنگ۔ چلیے اگلا سوال، مجاز کا پورا نام کیا تھا؟
مجاز کا پورا نام کیا تھا؟ آپشن اے انصار الحق، آپشن بی ابرار الحق، آپشن سی اسرار الحق اور آپشن ڈی ضیاء الحق۔ کہ مجاز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ مجاز کا پورا نام اور اصل نام کیا تھا؟ تو مجاز کا جو اصل نام تھا اور پورا نام تھا وہ اسرار الحق تھا۔ کیا تھا؟ اسرار الحق، اور مجاز ان کا تخلص تھا۔ تو چلیے اگلا سوال کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہے کہ اقبال کی سفارش پر، علامہ اقبال کی سفارش پر جوش کو، کس کو؟ جوش ملیح آبادی کو کس ادارے میں ملازمت کے معنی نوکری، کس ادارے میں ملازمت ملی؟ اقبال کی سفارش پر جوش ملیح آبادی کو کس ادارے میں ملازمت ملی؟ تو آپشن اے ہے دارالترجمہ، آپشن بی ہے دارالمصنفین اور آپشن سی ہے ندوۃ المصنفین اور آپشن ڈی ہے ادارہ تحقیقات۔ تو اقبال نے جو سفارش کی تھی جوش کے تعلق سے، اقبال نے مہاراجہ شری کرشن کو ایک سفارشی خط لکھا تھا۔ کس کو؟ مہاراجہ شری کرشن کو ایک سفارشی خط لکھا تھا۔ تو اقبال کی سفارش پر جوش ملیح آبادی کو آپشن اے یعنی دارالترجمہ میں ملازمت ملی۔ اقبال کی سفارش پر جوش کو کہاں ملازمت ملی؟ دارالترجمہ حیدرآباد میں۔ دارالترجمہ کہاں ہے؟ حیدرآباد میں۔ اور دارالمصنفین کہاں ہے؟ اعظم گڑھ میں۔ تو اقبال کی سفارش پر جوش ملیح آبادی کو ملازمت جو ملی وہ دارالترجمہ حیدرآباد کے دارالترجمہ میں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جوش ملیح آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ جوش کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے 1896، آپشن بی 1897، آپشن سی 1898 اور آپشن ڈی 1899۔ تو جوش ملیح آبادی کی جو پیدائش ہوئی عزیز طلبہ وہ 1896 یعنی آپشن اے صحیح ہوگا۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1896 میں۔ اور جوش کا اصل نام تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے بتایا ہوا ہے۔ جوش ملیح آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ شبیر حسن خان تھا اور جوش ان کا تخلص تھا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ بنجارہ ہے نا، کہتے ہیں بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ آپشن اے خانہ خراب، آپشن بی خانہ مالک، آپشن سی خانہ بدوش اور آپشن سی خانہ ملک۔ یعنی بنجاروں کو کس نام سے ان چاروں میں سے پکارا جاتا ہے؟ تو بنجاروں کو خانہ بدوش یعنی آپشن سی صحیح ہوگا۔ اب بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کے معنی گھر اور دوش کے معنی کندھا، یعنی ان کے جو گھر ہوتے ہیں بنجاروں کے، خانہ بدوشوں کے، وہ ان کے کندھوں پر ہوتے ہیں۔ وہ یہاں وہاں چلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کوئی مستقل ان کا کوئی مقام، ان کی جگہ نہیں ہوتی۔ چلیے تو اگلا سوال یہ ہے کہ احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ آپشن اے سیوان، آپشن بی مظفر پور اور آپشن سی پٹنہ اور آپشن ڈی دہلی۔ تو احمد جمال پاشا کی جو وفات ہے وہ آپشن سی پٹنہ میں ہوئی۔ احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں۔ اور ان کی جو تدفین ہوئی ہے نا، ان کی تدفین کہاں ہوئی؟ سیوان میں۔ تدفین کہاں ہوئی؟ یعنی ان کا جنازہ اور کفن دفن کا جو کام ہوا وہ سیوان میں، لیکن انتقال ان کا کہاں ہوا؟ پٹنہ میں۔ 28 ستمبر 1987 کو 28 ستمبر 1987 کو احمد جمال پاشا کی وفات پٹنہ میں ہوئی۔ اور 29 ستمبر کتنا؟ 29 ستمبر 1987 کو احمد جمال پاشا کی تدفین یعنی کفن دفن جنازہ سیوان میں۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال یہ ہے انشائیہ کیسی صنف ہے؟ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ آپشن اے شعری، آپشن بی نثری اور آپشن سی اے اور بی دونوں اور آپشن ڈی کوئی نہیں۔ شعری صنف اور نثری صنف ہے نا۔ ایک شعری صنف کسے کہتے ہیں؟ شعر کے ذریعے جو باتیں کہی، جو اشعار کے ذریعے جو باتیں کہی جاتی ہے، اشعار کے ذریعے جو باتیں کہی جاتی ہیں اسے شعری صنف کہتے ہیں۔ اور نثری صنف کہتے ہیں جو اشعار سے ہٹ کر کے ہے نا، مطلب نثری صنف میں آپ کو ناول ہے، افسانہ ہے، داستان ہے، انشائیہ ہے، مختصر افسانہ ہے، یہ سب نثری صنف ہے، نثر کی قسم ہے۔ نظم
नज्म की जिद नस्र, आपसे ये भी, नज्म की जिद यानी शेर का जो अपोजिट है वो क्या होता है, वो नस्र होता है, ठीक है। नज्म की जिद नस्र, तो शेरी सिल्फ में क्या होगा, गज़ल होगा, है कि नहीं, मनक़बत होगा, मरसिया होगा, और इसके बाद कसीदा होगा, है ना, ये सब शेरी सिल्फ है। हमद होगा, नात, हमद, नात, गज़ल, मरसिया और कसीदा, ये सारी क्या है, ये सब शेरी सिल्फ है, शेर की सिल्फ है ना, शेर में ये बातें कही जाती है। और नसरी सिल्फ है जो नस्र में यानी दास्तान, नॉवेल, अफसाना, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है, मुख्तसर अफसाना, ये सब नसरी सिल्फ। तो इंशाइया जो है वो ऑप्शन बी सही होगा, इंशाइया नसरी सिल्फ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल यह है कि मदरसा इमदादिया में किस अदीब ने तालीम हासिल की। मदरसा इमदादिया कहाँ है, आपको पता है, मदरसा इमदादिया दरभंगा में है। और मदरसा इमदादिया में किस अदीब ने तालीम हासिल की, यानी किसने पढ़ाई की। तो ऑप्शन ए शिबली, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन डी सी सर सैयद और ऑप्शन डी सैयद सुलेमान नदवी। तो मदरसा इमदादिया में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल की। चलिए आगे चलते, अगला सवाल है कि डिप्टी नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। ये वीवीआईपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि नज़ीर, डिप्टी नज़ीर अहमद यानी नज़ीर अहमद, डिप्टी आमतौर से लोग नहीं लगा रहे हैं, इन दिनों देख रहा हूँ, नज़ीर अहमद, तो आपको नज़ीर अहमद कहे फिर भी और डिप्टी नज़ीर कहे फिर भी दोनों सेम ही है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद किस मशहूर राइटर के, किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। ऑप्शन ए फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी हशमतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी अब्दुल्ला बेग और ऑप्शन डी अजीम बेग। तो नज़ीर जो है वो उस्ताद थे मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। तो ऑप्शन ए सही होगा, किसके उस्ताद थे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के, ठीक है। चलिए आगे है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया। साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया। ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्म श्री, ऑप्शन सी भारत रत्न और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साहिर लुधियानवी को न पद्म भूषण से नवाजा गया, न भारत रत्न से नवाजा गया, न और बल्कि साहिर लुधियानवी को पद्म श्री से, किससे, पद्म श्री से नवाजा गया 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में साहिर लुधियानवी को पद्म श्री के एजाज से, पद्म श्री के एजाज से नवाजा गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि अव्वल की जमा, अव्वल की जमा क्या होगी। अव्वल के माने पहला, अव्वल के माने पहला, तो अव्वल की जमा, अव्वल सिंगुलर है, वाहिद है, उसकी जमा पूछा जा रहा है। अव्वल, ऑप्शन ए अव्वलीन, ऑप्शन बी अव्वलियत, ऑप्शन सी उला, ऑप्शन डी अवाइल। तो अव्वल की जो जमा होगी, अव्वल की जमा अवाइल, ऑप्शन डी सही होगा, अव्वल की जमा अवाइल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि जदीद की जिद, जदीद की जिद क्या है। जदीद, जदीद के माने नया, जदीद के माने नया, तो जदीद का जिद यानी उसका अपोजिट पूछा जा रहा है। जदीद की जिद क्या होगी। तो ऑप्शन ए नई, ऑप्शन सी बी पुरानी, ऑप्शन सी बईद और ऑप्शन डी कदीम। तो जदीद की जो जिद होगी वो कदीम, कदीम के माने पुराना, कदीम के माने पुराना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसे समझा जाता है। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसे समझा जाता है। तो ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है आग और ऑप्शन डी है हवा। तो अजीज तलबा, इन चारों चीज़ों में मिट्टी को सबसे कमतर समझा जाता है, मिट्टी को सबसे कमतर समझा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल थे। अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के, किस मैगजीन के, है ना, किस रिसाले के नौरत्नों में शामिल थे। तो ऑप्शन ए है निगार, ऑप्शन बी है ज़माना, ऑप्शन सी है अलपंच और ऑप्शन डी है अवध पंच। तो अकबर इलाहाबादी ऑप्शन डी यानी अवध पंच के नौरत्नों में शामिल थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कि मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है इकबाल, ऑप्शन सी है मोमिन और ऑप्शन डी है गालिब। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है। तो मिर्ज़ा नौशा जो है वो गालिब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। मिर्ज़ा नौशा गालिब को कहा जाता है। तलबा आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इन तमाम सवालात को अच्छे से देखिए, इसे शेयर कीजिए और मैं तो कहूँगा कि अपने दोस्तों में
تک اسے پہنچائیے، اسے سبسکرائب کیجئے، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کے لیے بس اتنا، بہت شکریہ۔